آپس میں قطع کلامی نہ کرو، آپس میں قطع تعلق نہ کرو۔ آج معزز سامعین کرام مسلم معاشرہ کیا، خاندان میں آپ دیکھیے باپ بیٹے کے درمیان میں قطع تعلق ہے، بھائی بھائی کے درمیان میں قطع تعلق ہے، رشتہ دار آپس میں برسوں سے ملے ہوئے نہیں ہیں، کبھی ملتے ہیں تو اس کا چہرہ اس طرف ہے تو اس کا چہرہ اس طرف ہے۔ وَلَا تَدَابَرُوا، ایک دوسرے کو پیٹ نہ دکھاؤ، اور اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر دیو۔ یہاں تک دین اسلام نے اس کا اہتمام کیا کہ کم از کم روزانہ نہ صحیح ہفتے میں 2 بار اپنے دل کو ٹٹولو، کہیں تمہارے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے نفرت تو نہیں ہے، بغض تو نہیں ہے، کہیں آپ دونوں کے درمیان میں قطع تعلق تو نہیں ہے۔ پیر کے دن اور جمعرات کے دن اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں، ہر شخص کو معاف کیا جاتا ہے جس نے اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شرک نہ کیا ہو، شریک نہ ٹھہرایا ہو، سوائے ان دونوں کے جن کے آپس میں جھگڑے ہیں، جن کے آپس میں عداوت ہے۔ کہا جاتا ہے ان کے نام اعمال کو پیچھے کر دو، ان کے نام اعمال کو پیچھے کر دو، یہاں تک کہ وہ دونوں صلح کر لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر مسلم معاشرے میں اس قسم کے لوگ پیدا ہوں گے، یہ معاشرہ ترقی کرنے کے بجائے پیچھے ہٹتا جائے گا۔ اگر مسلم معاشرے میں اس قسم کے جراثیم پیدا ہوں گے تو یہ معاشرہ مضبوط ہونے کے بجائے کھوکھلا ہوتا چلا جائے گا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات کو چھوڑ دے، 3 دن سے زیادہ ترک کلام کرے۔ یہاں تک کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور آ کر کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے چند رشتہ دار ہیں، میں صلہ رحمی کرتا ہوں تو قطع تعلق کرتے ہیں، میں صبر کرتا ہوں وہ اسی قدر ظلم مجھ پر ڈھاتے ہیں، میں ان کے ساتھ بردباری کرتا ہوں وہ میرے ساتھ حماقت کرتے ہیں، تو میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ نہیں کہا تم بھی ان کو ایسا ہی بدلا دو، نہیں، آپ نے کہا تم اگر اپنی بات پر سچے ہو تو اللہ کی جانب سے ایک مددگار تمہاری مدد میں ہے، اور گویا تم ان کے منہ میں راگ داخل کر رہے ہو۔ تمام سامعین کرام، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں چاہیے ان ساری کی ساری چیزوں سے بچیں جس کی وجہ سے ہمارے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے، بغض پیدا ہوتا ہے، ہمارے صفوں میں درار پیدا ہوتا ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ عز و جل نے ان ساری چیزوں کو ذکر کیا ہے کہ آپس میں جھگڑو مت، اگر کبھی جھگڑ لے تو صلح کرو، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، ایک دوسرے کو بری القاب سے نہ پکارو، ایک دوسرے کے جاسوسی اور تہمے نہ لگو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ تمام سامعین کرام، ایک طرف ہم پکارتے ہیں اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی ہے، اللہ کی نصرت کیوں نہیں آتی ہے، مسلمان کب تک ظلم کے تکیوں میں پیستے رہیں گے، اللہ کے زمین کو مسلمانوں کے لیے کب تک تنگ کیا جائے گا۔ دوسری جانب ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، کیا یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں نہیں پائی جاتی ہیں؟ کیا ہم ایک دوسرے سے ٹھٹا مذاق نہیں کرتے ہیں؟ کیا ہم ایک دوسرے کو حقیر سمجھتے ہیں؟ کیا ہم ایک دوسرے کو بری القاب سے نہیں پکارتے ہیں؟ کیا ہم ایک دوسرے کے تہمے نہیں لگے ہوتے ہیں؟ کیا ہم ایک دوسرے کے خلاف حکام وقت کے پاس شکایت نہیں کرتے ہیں؟ کیا ہم ایک دوسرے کو نیچے دکھانے میں لگے ہوئے نہیں ہیں؟ معزز سامعین کرام، آج مسلمانوں کی جو حالت بدلی ہوئی ہے ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کی کرتوت کی وجہ سے ان کے اندر وہ صفات پیدا ہو گئی ہیں جو صفات کے منافقوں کے تھے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اگر تمہیں کوئی اچھائی لائق ہوتی ہے تو انہیں برا لگتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی برائی لائق ہوتی ہے، کوئی تکلیف لائق ہوتی ہے، اس سے وہ خوش ہوتے ہیں۔ دین کے نام پر سودا کیا جا رہا ہے، کتاب و سنت کے نام پر سودا کیا جا رہا ہے، کتاب و سنت کے نام پر ہمارے معاشرے میں درار پیدا کیا جا رہا ہے، کتاب و سنت کے نام میں مسلم معاشرے کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ اگر صحیح معنی میں کتاب و سنت کے دائی ہوتے، اللہ کے لیے محبت کرنے والے ہوتے، اللہ کے لیے بغض کرنے والے ہوتے، تو اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف ہم سے دیکھا نہیں جاتا، اور ہم اپنے مسلمان بھائی کے سے ویسے ہی محبت کرتے جیسا کہ محبت کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔